السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد معراج نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج میں ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ جس کو کاروبار میں تنگی ہو، جس کے حالات خراب ہوں، جس کے گھر میں ناچاکی ہو، جو ترقی چاہتا ہو، جو کاروبار چاہتا ہو، جو نوکری چاہتا ہو، جو بھی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، اگر اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کرے، یقین کے ساتھ، سب سے پہلے بات ہے کہ یقین ہو، اگر یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کے تمام مسائل کو حل فرما دیں گے، اس کے تمام حاجات کو اللہ رب العزت پورا کر دیں گے۔ میں نے خود یہ وظیفہ کیا ہے اور 7 دن کے اندر اللہ رب العزت نے میرا کام بنا دیا ہے۔ 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش ہو، باجماعت تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ جو خواتین کے جو مسائل ہیں، وہ جو مسجد میں نماز ادا ہو رہی ہو، جماعت کھڑی ہو، اس وقت پہ خواتین بھی نماز میں کھڑی ہو جائیں اور اپنی نماز کو ادا کریں، اس کے بعد یہ وظیفہ کریں، اللہ رب العزت اس کے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر ایک ایسی آیت نازل فرمائی ہے، اگر اس کے بارے میں کسی کو معلوم ہو جائے اور یہ آیت سیکھ لے تو اس کے تمام مسائل حل کرنے کے لیے کافی ہے، اور وہ آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو یہ آیت جو ہے، اس کو سیکھنا، میں نے خود جو عمل کیا کہ اس کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ میں تسبیح کرتا تھا اور چلتے پھرتے بھی اس کی کثرت کرتا تھا، لیکن کم از کم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لازمی، تو یہ 500 مرتبہ دن میں بن گیا، تو یہ لازمی کرنا۔ اس کے بعد اس تسبیح کی اتنی برکت ہے کہ اللہ رب العزت سے آپ جو بھی مانگیں اور اس تسبیح کی کثرت کریں، اللہ رب العزت وہ حل فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا وظیفہ کیا ہے کہ 5واں کلمہ ہر نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ 5واں کلمہ پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ، یہ پورا کلمہ ہے 5واں، یہ پڑھنا۔ اور عصر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک 50 مرتبہ ایسے ہی ذکر کرنا، تو یہ 100 مرتبہ ہو گیا۔ حضرت حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک سفر میں تھے، کسی مسجد میں ٹھہرے، وہاں پہ عشاء کی نماز پڑھی اور وہیں پہ فرمایا کہ میں آرام کر لوں گا، صبح یہاں سے جاؤں گا۔ تو وہاں کے مؤذن نے جب مسجد بند کرنے لگے تو ان کو کمرے سے نکال دیا کہ میں نے مسجد کو بند کرنا ہے، آپ نکل جائیں۔ وہ کمرے سے باہر آئے اور باہر صحن میں سونے لگے۔ میں نے ان سے کہا کہ مسجد میں نے رات گزارنی ہے، مسافر ہو، تو انہوں نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، میں نے مسجد بند کرنی ہے، اگر آپ نے رات گزارنی ہے وہ سامنے ہوٹل والے کے پاس چلے جائیں۔ میں نے دیکھا تو وہاں پہ ایک تندور والا تھا جو روٹیاں لگا رہا تھا، میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں مسافر ہوں، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے مہمان بن جائیں۔ جب مہمان بنے، گھر لے کے گئے تو گھر میں دیکھا تو وہ نانبائی جو تھے وہ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے تھے، ان کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ تو حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں استغفار کی ورد کر رہا ہوں۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ ملا ہے؟ تو اس نانبائی نے عرض کیا کہ میں نے اللہ رب العزت سے جو بھی مانگا ہے اللہ نے پورا کر دیا ہے، جو بھی مانگا ہے، جو سوال بھی کیا ہے اللہ رب العزت نے پورا کیا ہے، بس ایک دعا جو ہے ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس وقت کے امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار ہو جائے۔ تو امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ میں بھی حیران ہوں کہ مجھے مسجد میں کیوں ٹھہرنے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب، کیا ماجرا ہے؟ تو حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ہی امام حنبل ہوں، میں مسجد میں ٹھہرا، مسجد میں نہیں روکا، آپ کی دعا، آپ تو صرف دیدار کی بات کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے مجھے تیرا مہمان بنا دیا۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، اور ذکر کی کثرت، استغفار کی کثرت، یہ دلوں کے زنگ کو اتار دیتا ہے، دل کو منور کر دیتا ہے، اللہ سے تعلق بنتا ہے، دل کو نرم کر دیتا ہے، بند راستوں کو کھول دیتا ہے، اور اللہ سے جو بھی مانگتے ہو اللہ رب العزت اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھ کر اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو استغفار کی ورد ہو، یہ 3 کام ضروری ہیں۔
ہر عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو نمازی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اور وہ کہتا ہے کہ میں ذکر اذکار کروں گا اور ذکر اذکار سے میں اپنی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، تو وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے حکم نماز کا ہے۔ 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنا، اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے 5 وقت نماز ادا کرے گا۔ نماز سے فارغ ہو کے فرائض سے فارغ ہو تو بھی بہتر ہے، نہیں تو پوری نماز سے فارغ ہو کر کم از کم 10 مرتبہ یہ 5واں کلمہ پڑھے اور 100 مرتبہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس آیت کی ورد کرے، اللہ رب العزت اس کو بہت جلد اس کی مرادیں پورے کر دے گا۔ لیکن یقین شرط ہے، جب یقین نہ ہو، جب تک یقین نہ ہو تو میرے بھائی کام کوئی نہیں بنتا۔ سب سے پہلے یقین شرط ہے، یقین ہوگا تو ہمارا کام بنے گا، یقین نہ ہوگا تو کام نہیں بنے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمارا یقین اللہ پر بن جائے، اللہ کے کلام پر بن جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر بن جائے، تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں ہوں گی، کبھی ہم مار نہیں کھائیں گے۔ ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جنگ کر رہے تھے، ایک قلعہ تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو سارے صحابہ بیٹھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ کئی دن ہو گئے ہم لڑ رہے ہیں اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ جب انہوں نے سوچا تو ان کا مسواک کا عمل جو ہے وہ رہ گیا تھا۔ انہوں نے سارے بیٹھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ سارے بیٹھیں، وضو کریں، مسواک کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر دوبارہ جنگ کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہ وضو کرنے لگے، مسواک کرنے لگے، تو وہاں سے ایک جاسوس آ کے ان کی جاسوسی کر رہا تھا۔ جب دیکھا کہ وہ تو مسواک کر رہے ہیں، وہ جاسوس بھاگ کے گیا اور قلعہ والوں کو بتا دیا کہ پہلے تو وہ تلواروں سے لڑ رہے تھے، نہیں جیت پائے، اب تو دان تیز کر رہے ہیں، اب ہمیں چبا جائیں گے۔ اسی وجہ سے وہ قلعہ سے سارے لوگ بھاگ گئے اور قلعہ بغیر جنگ کے اللہ رب العزت نے فتح کر کے دے دیا۔ تو میرے بھائی دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائیں، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر یقین رکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین رکھیں، تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سارے مسائل اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے حل کر دیں گے۔ انشاءاللہ دوبارہ پیش ہوں گے ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔